ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء اکرام، سامعین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے 3 ہفتے سے مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے، اس کے تحت یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے عیسائی مسلمانوں سے زیادہ نزدیک ہیں، محبت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے اندر عالم ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر تواضع ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے، اور وہ گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات سے نزدیک ہیں۔ اسلام میں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ آدمی غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، تواضع اختیار کرے، خاکساری اختیار کرے۔ تو اس تعلیمات کے اعتبار سے عیسائی لوگ مسلمانوں سے نزدیک ہیں، کیونکہ دین عیسائی میں بھی یہی تعلیم پائی جاتی ہے، اور اسی تعلیم کے بلبوتے عیسائی لوگ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے، خاکساری اختیار کرے، اور تکبر اور گھمنڈ نہ کرے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ یا عام مسلمانوں کے ساتھ یا دشمنوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے، اور کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچائے تو بدلہ نہیں لیتے تھے، الا یہ کہ جب تک کہ دین کا معاملہ نہ آ جائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ظالم سے لیا نہ ظلم کا بدلہ کسی وقت، ظالم سے لیا نہ ظلم کا بدلہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے ہی لوگوں کو اپنے طرف مائل کر لیتے تھے، اور اسی تعلیمات کو لیتے ہوئے عیسائی آج دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا یہی حال رہے گا۔ لیکن یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے، دینی اور اسلام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جہاں اسلام کی بات آتی ہے تو پھر عیسائی بھی یہودیوں اور مشرکوں سے کم نہیں ہے، وہ پورا بتایا گیا تھا۔
اسی طریقے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو رب بنا لیا تھا۔ رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے جو عالم تھے ان کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا تھا، حلال و حرام کا اختیار دے دیا تھا، جبکہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جس طریقے سے یہ یہودی، مشرک اور عیسائی اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، تو ان کی برائیاں، ان کی بیماریاں جو مسلمانوں کے اندر آئیں، مسلمانوں کے اندر ان کے عقائد اور ان کی بیماری مسلمانوں کے اندر آئیں، تو مسلمان خود ان مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں جو صرف اور صرف قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات پچھلے خطبہ جمعہ میں بتائی گئی تھی، جو خلاصہ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اب ایک بات بتا دوں میں، جو شریعت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا ایک اصول ہے، کیونکہ بات چل رہی ہے یہود و نصارہ اور مشرکوں کی اسلام دشمنی، اسلام سے دشمنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، کیونکہ تمام ہی انبیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے، اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام سے ایک عہد لیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں چترویدی علماء اکرام سے کہ عیسائی دھرم میں اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دھرم میں، جو قرآن شریف میں بھی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اسی طریقے سے جین دھرم میں، بدھ دھرم میں اور سکھ دھرم میں یا ہندو دھرم میں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی، یہ آپ چترویدی علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں۔ آئیے میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کو ترجمہ کر کے اس کی تشریح کرتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی انبیاء اکرام سے عہد لیا ہے۔ آیت اس طرح ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ آیت کا ترجمہ ایسے ہے کہ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی انبیاء اکرام سے عہد لیا، عہد و پیمان لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ تمام کے تمام انبیاء اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جو بھی کچھ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے کے بعد حکمت و دانائی عطا کروں، حکمت و دانائی عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر تمہارے بعد کوئی رسول آئے جو تمہارے پاس جو چیز ہے اس کی تصدیق کرے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ لتؤمنن بہ تمہیں اس بعد والے نبی پر ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی مدد بھی کرنا پڑے گا، لتنصرن اور اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے کہا اقررتم کیا تم لوگوں نے اس بات کا عہد لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي اور میرے اس عہد و پیمان پر مجھ کو گواہ بنایا، قالوا اقررنا تو تمام ہی انبیاء اکرام نے کہا کہ ہم نے اس کا عہد لیا، اس کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاشهدوا تم تمام لوگ گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء اکرام کو دنیا میں نہیں، کسی بھی انسان کو نہیں بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی انسانوں سے عہد الست اس کو کہتے ہیں، جب روحیں تھیں آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کی پشت سے جو جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب سے یہ عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام ہی انبیاء اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ جو بھی نبی دنیا میں رہے اور اس نبی کی موجودگی میں اگر کوئی نبی آتا ہے، بعد میں کوئی نبی آتا ہے، تو پہلے والے نبی کو اپنی نبوت کو ختم کر کے بعد والے نبی پر ایمان لانا پڑے گا، اور بعد والے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی مدد بھی کرنا پڑے گا۔ تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے اس بات کا عہد لیا۔ ذرا سوچو کہ جب نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آ جائے تو بعد والے نبی کی بات نہیں چلے گی، پہلے والے نبی کی بات نہیں چلے گی، بلکہ بعد میں جو نبی آیا اس کی بات چلے گی۔ تو اس عہد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
तमाम ही अंबिया इकराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान का वादा लिया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम अंबिया इकराम से ईमान का अहद ले लिया, और इस अहद की वक्तन फ़वक्तन दुनिया में तजदीद भी होती रही। इस आयत से बताने का मकसद यह है कि जो आखिरी नबी हो, तो जब जो नबी आते रहेंगे तो जो सबसे आखिरी नबी होगा तमाम ही लोगों को उस पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। तो जब नबी की मौजूदगी में बाद में कोई नबी आ जाए तो पहले वाले नबी को बाद वाले नबी पर ईमान लाना पड़ेगा, हर हाल में ईमान लाना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला ने अहद लिया है। तो जब बाद वाले नबी की मौजूदगी में पहले वाले नबी को ईमान लाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसके जो उम्मती हैं उनको भी ईमान लाना पड़ेगा, तमाम ही लोगों को ईमान लाना पड़ेगा। जब नबी ईमान लाएगा तो उसकी उम्मत भी ईमान लाएगी ना भाई। तो इसमें झगड़ा किस बात का है, इसमें हसद और जलन किस बात की है, जबकि इस बात का अहद भी लिया गया। तो इतनी सी बात का और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत के लिए, इस तौहीद के लिए लोगों ने इतना फसाद मचाया कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि यहूदियों की चालें, ईसाइयों की चालें, मुशरिकों की चालें। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फ़मन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, कि अगर इसके बावजूद भी कोई मुँह फेर ले तो यही लोग पक्के काफिर हैं, पक्के मुशरिक हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, कि क्या वो अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन तलाश करते हैं। वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़, हालांकि ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार हैं, तौअन व करहा, चाहे खुशी से चाहे नाखुशी से, व इलैहि युरजऊन, और तमाम के तमाम उसी की तरफ लौटाए जाएंगे, तमाम के तमाम उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत और जिक्र किया इसी के नीचे कि कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि जो कुछ हमारे ऊपर नाजिल हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, और जो कुछ इनकी औलाद के ऊपर नाजिल हुआ, और जो कुछ हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और तमाम ही नबियों को दिया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, हम सब के सब पर ईमान लेके आए। ये ईमान लाने का तरीका बतलाया गया। और क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि व नहनु लहु मुस्लिमून, और इस बात का भी ऐलान कर दो कि हम लोग फरमाबरदार हैं, हम लोग मुसलमान हैं। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, कि जो अब इस्लाम को छोड़ करके दूसरा दीन तलाश करेगा तो उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा, और वो क़यामत के दिन घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो जब ईमान लाना ज़रूरी है तो ईमान में इसमें फिर चीनी गोइयाँ किस बात की। एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ पर मुस्लिमून लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुसलमान, यानी हम मुसलमान हैं, फरमाबरदार हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जब मुसलमान कहा है तो फिर हम अपने आप को अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, तबलीगी, कादियानी, चिश्ती वगैरह वगैरह क्यों कहते हैं। अगर उनका सवाल इस एतबार से है, समझने के एतबार से, तो ठीक है, लेकिन अगर उनका सवाल इस एतबार से है कि तमाम मुसलमान बराबर हैं, तो वो लोग सुन लें कान खोल करके कि मुसलमान या मुस्लिम का माना जहाँ इस्लाम लाने के, अमन व सलामती के हैं, वहीं पर एक माना ताबे और फरमाबरदारी करने के भी हैं, कि मुसलमान होने के बाद जो मुसलमान हुआ है उसको अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करना पड़ेगा, फर्मा बरदारी करना पड़ेगा। अब कोई अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके किसी नबी को पकड़ के बैठ जाए, किसी वली को पकड़ के बैठ जाए, किसी पीर को पकड़ के बैठ जाए, किसी मुर्शिद को पकड़ के बैठ जाए, इसी तरीके से किसी इमाम को पकड़ के बैठ जाए, तो वो वाला मुसलमान कहलाएगा। ये वो वाला मुसलमान नहीं कहलाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करने वाला मुसलमान है। तो इसीलिए जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करने वाला मुसलमान है, कुरान और हदीस का मानने वाला मुसलमान है, उसको अहलुल हदीस भी कहते हैं, सलाफ़ी भी कहते हैं। और जो जिस इमाम की तकलीद करता है और जिस वली के पीछे भागता है, जिस पीर के पीछे भागता है, वो वाला मुसलमान कहलाता है।
तब कैसे हो सकता है कि तमामी मुसलमान बराबर हो सकते हैं? तो जब नबी की मौजूदगी में नबी की बात नहीं चल सकती, तो जब आखिरी नबी आ गए तो कहाँ से किसी इमाम की चलेगी, कहाँ से किसी पीर की चलेगी, कहाँ से किसी वली की चलेगी और कहाँ से किसी मुर्शिद की चलेगी? अगर कोई इनको पकड़ के बैठ जाए और नबी की बात को छोड़ दे, तो जबकि नबी की बात को छोड़ने में नबी की नजात मुमकिन नहीं है, तो नबी की बात को छोड़ करके वली की बात को मानने में या पीर की बात को मानने में या इमाम की बात को मानने में कहाँ से नजात मुमकिन हो जाएगी? और कैसे कह सकते हो कि तमामी मुसलमान बराबर हैं? हम अपने आप को मुसलमान कहें, ना कि ये कहें। कैसे, किस फ़लसफ़े के तहत ये लोग सवाल खड़ा करते हैं और एक तरीके से यानी मुसलमानों को मा अना अलैहि व अस्हाबी से अलग करना चाहते हैं जो सही मुसलमान हैं। तो अल्लाह के नबी ने जो कहा कि 73 फिरके हो जाएंगे और 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, तो इसका क्या मफहूम रह गया फिर? बहरहाल, तो ये तो हुआ मुसलमानों की ख़राबी के एतबार से, और जो ख़राबियाँ यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकों की मुसलमानों के अंदर आईं। तो हम सबसे पहले यहूदियों के बारे में बतलाएंगे, क्योंकि हम सुनते रहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में मुशरिकों को दावत दी 13 साल तक, तो किस किस तरीके से परेशान किया उलमा इकराम बताते रहते हैं। इंशाअल्लाह हम यहूदियों की एक तारीख़ बताएंगे और इस तरीके से वाक़या करबला तक इस बात को लेकर के जाएंगे। तो जब यहूदियों को दावत दी गई तो यहूदियों ने क्या किया? समाअत फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार वक़्फ़ुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। जब यहूदियों को और उनके आलिमों को दीन की दावत दी गई तो वो लोग क्या कहते थे कि तुम लोग उस बात पर ईमान तो लाओ जो ईमान वालों पर नाजिल किया गया है, यानी जिस तरीके से सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए हैं, ईमान ले आओ, लेकिन सुबह के वक्त में ईमान लेके आओ और शाम के वक्त में यहूदी बन जाओ ताकि ये लोग भी पलट जाएं। मतलब क्या इस आयत का मतलब यह है कि यहूदी लोग अपने मानने वालों को ये कहते थे कि तुम मुसलमान हो जाओ साजिश के तहत, सुबह के वक्त में मुसलमान हो और शाम में यहूदी बन जाओ, ताकि मुसलमानों को भी ये लगे कि ये लोग इस्लाम लाए थे और इस्लाम लाने के बाद फिर से अपने दीन की तरफ चले गए। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में वहम पैदा हो कि नहीं, इस्लाम गलत है, यहूदी ही सही है, तो वो लोग भी इस्लाम से फिर जाएं, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लोग भी पलट जाएं। ये शायद का तर्जुमा और मफहूम हुआ। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन लोगों की बातों का तज़किरा किया, और तुम लोग इस बात का भी यकीन मत रखो मगर उन लोगों के जो तुम्हारे दीन की इत्तिबा करते हैं, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बात को काटते हुए कहा कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, यानी दीन इस्लामी हिदायत है। और फिर आगे वो लोग ये कहते थे, अन युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाजुकुम इंद रब्बिकुम, और इस बात का भी यकीन मत करना कि जैसा दीन, जैसी शरीयत तुम लोग दिए गए हो किसी और को भी दिया जा सकता है, या ये लोग तुम्हारे पास तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह यूतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, कि फ़ज़्ल तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतर तरीके से जानता है कि किसको देना है, क्योंकि वो वुसअत वाला और जानने वाला है। इस आयत का मफ़हूम क्या है? इस आयत का मफ़हूम ये है कि जिस तरीके से यहूदी ये कहते थे कि सुबह के वक्त में ईमान लेके आओ और शाम में यहूदी बन जाओ ताकि मुसलमान वहम में मुब्तला हो जाए, हो सकता है वो भी दीन से फिर जाएं। तो एक बात और वो ये भी कहते थे कि तुम ईमान तो लाना लेकिन हकीकी ईमान मत लाना, यहूदियों के अलावा किसी और बात का यकीन मत करना, यहूदियों के अलावा किसी और बात का यकीन मत करना, और इस बात का भी यकीन मत करना कि जिस तरीके की शरीयत, जिस तरीके का दीन तुम लोग दिए गए हो किसी और को भी दिया जा सकता है, या तुम्हारे दीन के अलावा भी कोई और दीन हक हो सकता है। और जब तुम्हारे दीन के अलावा कोई दीन हक नहीं हो सकता तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला के सामने हुज्जत कायम नहीं कर सकते, तुमको गलत नहीं ठहरा सकते बरोज़े क़यामत। ये एक मफ़हूम हुआ। या दूसरा मफ़हूम यह है कि ए यहूदियों, जिस तरीके से तुम इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की साजिशें कर रहे हो कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, किस लिए? हसद की बुनियाद पर, जलन की बुनियाद पर, कि जैसा दीन, जैसी शरीयत, जैसी वही और जो वक़ार तुम्हें दिया गया था, अब तुम्हारी बदतमीज़ी की वजह से, तुम्हारी नालायकी की वजह से ये तुमसे लेकर के किसी और को दे दिया गया।
یہ کسی اور کو دے دیا گیا، اس لیے تم اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہے ہو جلن کے طور پر۔ ایک یہ ہوا، یا تو اس بات کے تم لوگ اسلام کو مٹانے کو لگے ہوئے ہو تاکہ تم نے جو بدتمیزی مچائے ہو، اگر یہ دعوت پنپ گئی، یہ دعوت آگے بڑھ گئی اور مسلمان پھل پھول لیے اور تم نے جو حق چھپا کے رکھا ہے تو یہ واضح ہو جائے گا، تمہاری پول کھل جائے گی، اور جب تمہاری پول کھل جائے گی تو جو اللہ نے تم کو وقار اور مرتبہ دیا تھا وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تمہاری بہت تھو تھو ہوگی، اور جب تمہاری تھو تھو ہوگی تو یہی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں گے۔ اندازہ کیجئے، اس طریقے سے یہودی لوگ سازشیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ کہا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کے پیروکار نہ بن جائیں یا ان کے دین کے ماننے والے نہ بن جائیں، یعنی جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اگر آپ ان کی خوشنودی کے لیے ان کی خواہش کی پیروی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوگا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بات بتلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے ماننے والوں، تم کسی بدعتی یا مشرک کو خوش کرنے کے لیے اس کی چاپلوسی مت کر دو کہ وہ خوش ہو جائیں گے، یا مداہنت اختیار مت کرو، یا ان لوگوں کے ان کی ہاں میں ہاں مت پلاؤ، یا پھر دین میں تعویل مت کرو کہ یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں، کتنے طریقے کے مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، بطور مسلمان ہونے کے اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونے کے دنیاوی اعتبار سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں اختلاف نہیں ہے؟ کہ مسلمانوں کی اگر بات آ جائے تو ہم ایک ہیں، لیکن ہمارا اختلاف صرف اور صرف عقیدے کو لے کر کے ہے اور منہج کو لے کر کے ہے، جس جماعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، اس بات کو لے کر کے ہے۔ جہاں عقیدے کی بات آئے گی ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی بات کرو گے تو ہم تیار ہیں۔ ہمارا جھگڑا اور ہمارا اختلاف صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر ہے اور منہج کی بنیاد پر ہے۔ کیوں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ، پورے کے پورے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشن ہی یہی ہے، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر جہاں لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر آنچ آئے گی اور بطور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرایا جائے گا تو پھر ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، چاہے وہ کتنے بھی پکا مسلمان اپنے آپ کو نہ بتلائے۔ ہم ہمیشہ اتباع کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آگے اور بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے رہے گا۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دم اس کے طور پہ سمجھ لیے کہ سینٹر پوائنٹ کے طور پر سمجھیے گا، کیونکہ آگے اور باتیں آئیں گی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے سچے دین کی پیروی کیجیے۔ کیا بیان کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے اپنے مشرک گھرانے کو چھوڑ دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلانا برا مان جائے گا، فلانا رشتہ دار ہے، یہ ہے، ایسا ہو جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھائی؟ جبکہ تمام انبیاء اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اگر وہ بھی آ جائیں تو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجیے۔ کیا وجہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے مشرک گھرانے کو چھوڑا تھا، اپنے گاؤں کو چھوڑا تھا، اپنے شہر کو چھوڑا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا خاندان دے دیا۔
آپ بھی نبی، آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق وہ بھی نبی، اور حضرت اسماعیل کی خاندان سے آخری نبی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور اس کے بعد دوسرے بیٹے جو حضرت اسحاق وہ بھی نبی، حضرت یعقوب وہ بھی نبی، جو پوتے ہیں اور پڑ پوتے حضرت یوسف وہ بھی نبی۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کی خاطر اپنے مشرک گھرانے کو چھوڑا اور اس بات کی بالکل فکر نہیں کی کہ گاؤں والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، یا میرا باپ خود کیا کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے حضرت ابراہیم نے مشرکوں کو تمام کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انبیاء کا خاندان دے دیا۔ اسی بات کا تو جھگڑا ہے دنیا میں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو لے کر کے، اور ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بغیر کیسے اتحاد ممکن ہو سکتا ہے، یہ دوسرے وقت اس کا ٹاپک ہے۔ بہرحال ہمیں یہودیوں کی تاریخ بتانا مقصد ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سن لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا تو مشرک بھی خوش ہو گئے، یہودی بھی خوش ہو گئے، عیسائی بھی خوش ہو گئے، کہ مشرک تو کہتے تھے ہماری تو خاندان کے تھے، اور یہی مشرک حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا بت بنا کر کے رکھے ہوئے تھے کعبہ کے اندر اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں میں یہی ہوتا ہے، جو نیک آدمی گزر گیا اس کا مزار بنا کر کے اسی کی پوجا چالو کر دیے، ہاں، اور دوسرے دھرموں میں بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے دین کے ماننے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو کس طریقے سے بتلانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے یہودیوں اور عیسائیوں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ صرف اور صرف پکے سچے مسلمان تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نزدیک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی جس کو تم جھٹلا رہے ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ قریب ہے حضرت ابراہیم سے، اور اس نبی پر جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ لوگ زیادہ قریب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، نہ کہ تم لوگ مکہ والے، نہ عیسائی تم لوگ، نہ یہودی تم لوگوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مومنوں کا ولی ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث اس طرح ہے، ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی ولاۃ من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی ثم قرأ ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و حضرت عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ولی ہوتا ہے، تمام انبیاء کرام میں سے کسی کا کوئی ولی ہوتا ہے، اور میرے ولی میرے باپ اور ابراہیم علیہ اور میرے رب کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ یہودیوں کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہوا۔ اب چلیے پھر میں یہودیوں کی تاریخ بتانا چالو کرتا ہوں۔ میں نے سیرت ابراہیم علیہ السلام بتاتے وقت یہ بات کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد جب نمرود سے مناظرہ ہوا اور جب آپ نے ہجرت کیا، اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو تمام کے تمام لوگ آگ بجھانے کی کوشش میں تھے، یہاں تک کہ جانور تک پرندے چرندے سب، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو آگ میں پھونک مار رہی تھی، وہ تھی چھپکلی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ چھپکلی کو مار دیا کرو، اور پہلی بار میں مارو گے تو 100 نیکی، اور جتنے بار چھوٹتے جائیں گے 10 نیکی گھٹتی جائے گی، تو اس لیے چھپکلیوں کو مار دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو نیزہ ہردم رکھے رہتی تھی کہ چھپکلی نظر آئے اور میں مار دوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے نمرود سے مناظرہ کرنے کے بعد تو یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت ہاجرہ کو دیا تھا، اور جب یہ لوگ چلے اور ملک شام پہنچے
ملک شام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر کے ایسی زمین پر لے کے گیا جہاں پر دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، وہ ملک شام ہے، ملک شام مراد ہے۔ اب ملک شام کو سمجھیے، تبھی بات آگے سمجھ میں آئے گی اور واقعہ کربلا تک کا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ ملک شام سمجھیے، پرانا جو ملک شام ہے وہ دوسرا تھا، اور ابھی کا جو ملک شام ہے وہ ٹکڑے ہو کر کے بٹ کر کے 7 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ملک شام جس کو ہم سیریا یا سوریا بولتے ہیں، جہاں پر شیعوں کی حکومت ہے اور بشار الاسد کی حکومت ہے، جس کو امریکہ کا اور اسرائیل یعنی یہودیوں کا پورا سپورٹ حاصل ہے، اور وہاں پر آئے دن سنی مسلمانوں کو قتل کیا جاتا رہا ہے۔ ابھی پچھلے کتنے سالوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے سال تک وہاں جنگ چلتی رہی اور سنی مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ملک شام جو تھا اس دور کا، ابھی اس میں سے ایک ملک کٹ کر کے بنا ہے لبنان، جس کی راجدھانی بیروت ہے، اور وہاں پر ایک جماعت ہے شیعہ مسلمانوں کی جس کو حزب اللہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرا کٹ کر کے بنا اسرائیل اور فلسطین، جس کو آج ہم اسرائیل اور فلسطین کہتے ہیں، جہاں پر القدس اور تل ابیب ہے اور یروشلم بیت المقدس وغیرہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ملک کٹ کر کے بنا ہے شمالی سعودی عرب، جہاں پر تبوک کا جو ایریا ہے اور تبوک کے اطراف کا جو ایریا ہے، جوف، وادی سرحان اور سکاکا، یہ بھی پرانے ملک شام کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ایک کٹ کے بنا ہے ترکی کا ایک حصہ جس کو ہم انطاکیہ کہتے ہیں، اور کچھ علاقے کا حصہ یہ پرانا ملک شام کا حصہ ہے، اور جہاں پر مسلمانوں بیچارے بھکت مسلمانوں کے خلیفہ طیب اردگان رہتے ہیں، جو 2005 میں راشٹرپتی بنے تھے وہاں کے۔ اسی طریقے سے ایک ملک کٹ کر کے، ایک جزیرہ کٹ کر کے بنا ہے قبرص۔ قبرص یہ ترکی اور روم کے بیچ میں جو بحر روم ہے، یعنی ملک شام اور ترکی کے بیچ سے جو بحر روم گیا ہے، اٹالین سی، وہاں پر ایک جزیرہ ہے، یہ بھی پرانے ملک شام کا حصہ ہے۔ اتنے حصوں میں ملک شام بٹ چکا ہے، اس لیے آپ پرانے ملک شام کا تھوڑا نقشہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام پہنچے تھے، اچھا ایک بات یہ بھی سن لو کہ آج کے دور کے جو مسلمان ہیں، جہاں پر فلسطین میں حماس اور الفتح ہے، جن کی سوچ سے، جن کی ذہنیت سے ملتے جلتے ہندوستان پاکستان کے اندر جماعت اسلامی والے یا تحریکیت اور اخوانیت والے لوگ موجود ہیں، اخوانیت یا تحریکی فکر کے لوگ موجود ہیں، اور ملک شام میں سے کنارے پہ یا فلسطین کے کنارے سے جو ملک ہے لبنان، وہاں پر ایک فوج جو ہے شیعوں کی حزب اللہ، یہ جب بھی اسرائیلیوں سے لڑتی ہے تو ہمیشہ اسرائیل ہار جاتا ہے۔ لبنان لڑے، چھوٹا سا ملک ہے، اسرائیلیوں سے لڑے تو اسرائیل ہار جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہار جاتا ہے، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہار جاتا ہے، اور یہ بیچارے شیعہ جیت جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حماس والے جب لڑتے ہیں تو ہمیشہ اسرائیل ہار جاتا ہے اور حماس جیت جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے جیت جاتا اور کیسے جیتا، کیا جیتا اور کیسے جیت گیا، کوئی خبر ہی نہیں پڑتی، بھکتوں کو معلوم بھی نہیں پڑتا، بیچارے بھکت اسی میں خوش رہتے ہیں کہ حماس جیت گیا، حماس جیت گیا، کیسے جیتا، کیا جیتا، کوئی خبر نہیں، بس اسی میں مگن ہے کہ جیت گیا۔ اور یہ کیسی جیتے ہمارے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی، اور اسرائیل ہارے یا جیتے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو فلسطینیوں کو پڑتا ہے، یہ حماس والوں کو یا لبنان حزب اللہ والوں کو کیا پڑتا ہے؟ ان کا کون سا فوجی مرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ تو عام جنتا مرتی ہے، اور اسی جنتا کے ناطے یہ عربوں کے چندوں پہ پلتے ہیں پھر، اور عربوں کو ہی گالی دیتے ہیں۔ اور عربوں نے 4 جنگیں لڑیں، 1948 میں پہلی جنگ، دوسری جنگ 1956 میں، تیسری جنگ 1967 میں، اور چوتھی جنگ 1973 میں، اور 1973 کی جنگ میں کمانڈر ابھی کے جو بادشاہ ہیں ملک سلمان وہ تھے، اور ان کے ایک بھائی اور ان سے پہلے کے تیسرے مطلب شاہ فہد بن عبدالعزیز وہ تھے، اور ان کے 2 بھائی اور تھے، محمد اور امیر ترکی یا ترکی ان کا نام تھا۔ یہ 4 لوگ آل سعود میں سے اس جنگ میں تھے 1973 کی جنگ میں، اور عرب لوگ یہ 4 جنگ نہیں جیتے، جبکہ اس جنگ میں مصر، عراق، شام، اردن سب شامل تھے جو سنی مسلمان ہیں، اگرچہ وہاں پہ شیعوں کی حکومت ہے، سب بیچارے مل کے ہار گئے، اور یہ حماس والے 2-4 مٹھی بھر کے اور لبنان والے 2-4 مٹھی بھر کے پتہ نہیں کیسے جیت جاتے ہیں، اور اسرائیل کہتا بھی نہیں کہ ہم ہار گئے، کیوں؟ کہ یہی تو بتانا مقصد ہے ہمیں کہ یہی تو شیعہ یہی تو یہودیوں کی ناجائز اولاد ہیں جو سنی مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں،
ہاں یہی اصل مقصد تو ان کا ہے. اور ابھی ان جنگوں میں، عرب کی چاروں جنگوں میں ایران اور ترکی نہیں تھے، ایران اور ترکی نہیں تھے. جب ایسا لگتا ہے کہ ایران والا بم پٹکتا ہے اسرائیل کے اوپر، پتہ نہیں کب سے پٹک رہا ہے اور ابھی تک پٹکا ہی نہیں ہے. اور جہاں بھی کوئی معاملہ بنتا ہے تو ترکوں کی فوج چلے جاتی ہے، آج تک پہنچی نہیں. جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف یہودی یا کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے اور مسلمان ہارتے ہیں تو ہمیشہ بیچارے مسلمانوں کے خلیفہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ترکی فوج آ رہی ہے اور آج تک پہنچی نہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو یہ حال ہے مسلمان قوم کا. کیوں کہ پتہ ہی نہیں ہے اصل تاریخ کیا ہے. اور ابھی تو بہت بڑا بلکہ ایک سمجھوتا ہوا ہے ترکی کا، کس کے ساتھ؟ اسرائیلیوں کے ساتھ. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے یا ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے عرب نیوز کے مطابق. اور حماس نے اور الفتح نے، جو ہمیشہ مسلمانوں کا رونا روتے ہیں، عربوں کے چندوں پہ پلتے ہیں اور انہی کو گالی دیتے ہیں، باقاعدہ ترکی کا سپورٹ کیا ہے. اور بلکہ حماس کے سپورٹ سے مل کر کے اسرائیلیوں نے ابھی حکومت بنائے ہیں، ابھی حکومت بنا ہے. جو پارٹی مطلب جو الیکشن ہوا تھا اس سے مل کر کے جو پرانی پارٹی تھی وہ ہار گئی. ابھی جو نئی پارٹی جیتی ہے یہودیوں کی، وہ حماس کے سپورٹ سے جیتی ہے، حماس کے سپورٹ سے جیتی ہے. اور ان کے سارے لوگ فلسطین میں نہ رہ کے اسرائیل میں رہتے ہیں، ان کی اولادیں اسرائیل میں پڑھتی ہے، اسرائیل میں نوکری کرتی ہے. اور یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں. اور صرف ان کا مقصد صرف اور صرف عربوں کو گالی دینا اور اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو گالی دینا ہے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ یا الہ العالمین ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.